دیتا ہے۔ آج میری قوم کا بچہ مسجد میں پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے۔ آج ہماری قوم کو نوجوان اپنے عالم سے قرآن کی تلاوت، اپنے عالم سے قرآن نہیں سیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں سے ایک حدیث پاک پڑھتا ہوں اور میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور میں آپ کے سامنے ایک قول اور پڑھتا ہوں، امام غزالی کا قول ہے، آج آپ جس اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتے ہو، حدیث کی تعلیم نہیں دیتے ہو، شریعت کا درس نہیں دیتے ہو، یہی اولاد قیامت کے دن آپ کا ہاتھ ارے جہنم میں پکڑ کے لے جائے گی، جہنم میں گھسیٹتا ہوا لے جائے گی۔ یہ امام غزالی فرماتے ہیں ارے جو انسان اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم نہیں دیتا ہے، جب یہ جہنم میں جاتی ہوگی تو اکیلے جہنم میں نہیں جائے گی، بلکہ اپنے باپ کو اللہ کی بارگاہ میں گھسیٹتا ہوا لے کر کے جائے گی اور کہے گی اے پروردگار، میرے باپ نے مجھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی تھی، میرے باپ نے مجھ کو حدیث کا درس نہیں دیا تھا، اے پروردگار، ارے میرا باپ مجھ کو بھوکا رکھتا یہ گوارا تھا، ارے ننگا رکھتا یہ گوارا تھا، لیکن میرے باپ نے مجھ کو قرآن کی تعلیم نہیں دی ہے، میں اکیلا جہنم میں نہیں جاؤں گا بلکہ اپنے باپ کو جہنم میں لے کر کے جاؤں گا۔ تو یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ارے ڈاکٹر کی ڈگری ہے یہ دنیا کے اوپر کام آتی ہے، وکیل کی ڈگری دنیا کے اوپر کام آتی ہے، حافظ قرآن کی ڈگری ایسی ڈگری ہے جو زمین کے اوپر بھی کام آتی ہے اور زمین کے نیچے بھی کام آتی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دو اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دو، بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو اور دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو، بخشش کی راہ مومنوں آسان بنا لو، اپنے لیے نجات کا سامان بنا لو اور دنیا کی کتابوں پہ نظر بعد میں رکھنا، بچوں کو پہلے حافظ قرآن بنا لو۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھا دو، اپنے بچوں کو عالم دین بنا کے چلے جاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کے چلے جاؤ۔ ارے شیخ سعدی نے ایران سے رو کے فرمایا تھا اے لوگوں اپنے مرنے سے پہلے اپنی اپنی قبروں میں اپنی نیکیاں بھیج دو۔ ارے کسی نے کہا حضور ایسا کیوں کہتے ہیں آپ؟ تو آپ فرماتے ہیں اپنے مرنے کے بعد میں اپنی اولاد سے یہ امید مت لگانا ارے آپ کے مرنے کے بعد میں آپ کی اولاد آپ کے لیے ایصال ثواب کرے گی۔ ارے آپ نے دیکھا نہیں ہے دنیا کا یہ طریقہ بن چکا ہے، دنیا کا یہ رواج بن چکا ہے، جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹے آپس میں ارے زمین کا بٹوارا کرتے نظر آتے ہیں، ارے پیسوں کا بٹوارا کرتے نظر آتے ہیں۔ ارے پتہ چلا کوئی بھی انسان دنیا کے اوپر کام آ سکتا ہے لیکن قبر میں کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا۔ اگر قبر میں بھی کوئی کام آ سکتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ اپنے گناہگار امتیوں کے کام آتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے نبی سے اتنی وفا ضرور کر کے جانا، اتنا پیار ضرور کر کے جانا، جب اس دنیا سے جانا ہو تو دنیا والے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے ارے لہت میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و السلام۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے میرے بولنے میں، آپ کے سماعت کرنے میں کوئی اغلاط باقی سے معاف عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پیر فرماتے ہیں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ سلام ماشاءاللہ کہ آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے، سروات پہ لاکھوں سلام ہم فقیروں کے، سروات پہ لاکھوں غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا، غوث اعظم امامتوں کا بنوں کا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام،
جلوہ شان قدرت پیلا میرے استاد ماں باپ بھائی بہن میرے استاد ماں باپ بھائی بہن اہل ولد و عشیرت پیلا کو سلام اہل ولد و عشیرت پیلا مجھ سے خدمت کے خود سیکھے رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیلا کو سلام سیدی اعلیٰ حضرت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا رسول اللہ